الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جو سلسلہ رامپور کا چل رہا ہے اور اس کی جو تاریخ ہے، اور صرف ہندوستان نہیں اور صرف پاکستان نہیں، پوری امت کو رامپور سے جو فائدہ پہنچا، اور عرب اور عجم ہر جگہ پہ رامپور کے ادب، رامپور کی تاریخ اور رامپور کے علماء نے اپنے اثرات مرتب کیے، اس میں حضرت مولانا سید طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی آ گیا۔ اور یہ جو ایک چھوٹی سی عبارت پڑھی کہ اللہ کے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں، ہمارا اپنا گمان یہ ہے کہ جس کسی کا تعلق اور خاص تعلق اس سے بھی بڑھ کے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا، اللہ نے اپنی خاص مہربانی اور رحمت سے اسے چن لیا۔ ہمارے پیر و مرشد جس قدر عمیق فکر رکھتے تھے، جتنا ان کا وسیع مطالعہ تھا، اور دنیا کے بڑے سے بڑے حکمرانوں سے تعلق اور ان کی صحبت میں رہنے کے باوجود ان میں ذرہ برابر کبر اور اپنی ترفری نہیں آئی تھی، اور وہ بالکل سادگی کا ایک مجسمہ تھے۔ اور کیا کیا ان کے مناقب گنوائیں کہ ان کی تعریف بھی در حقیقت نفس کی شرارت سے اپنی ہی تعریف شمار کی جائے گی۔ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی کسی سے محبت نہیں ہو جاتی تھی، وہ بڑے صاف اور کھرے دل کے مالک تھے، اور انہوں نے حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ علی میاں، دل کی وابستگی جتنی تم سے رہی ہے کبھی کسی سے نہیں رہی۔ تو ہمارے شیخ کے اور ان کے جو اپنے شیخ حضرت رائے پوری اور دوسرے حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہم، ان سب کے محبوب تھے۔ اور شاید یہ کہنا مبالغے سے خالی ہوگا کہ جب بھی ان کی صحبت طیبہ میں حاضری ہوئی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا حوالہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہو اور وہ چیز اس سے پہلے مطالعے اور حافظے میں محفوظ نہ ہو۔ ہر بات جس کا ارشاد فرماتے تھے معلوم تھا کہ یہ کہاں لکھی بھی ہے، ہر کتاب جس کا حوالہ دیتے تھے پہلے سے پڑھی ہوئی تھی، اور جس فکر اور جس چیز کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے تھے، ان کے ذوق کو غالباً مکمل طور پہ جذب کیا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک وہ دور تھا جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قوت حافظہ ساتھ دے رہی تھی، اور پھر وہ دور بھی دیکھا کہ اچھے خاصے جانے پہچانے افراد کی آمد پر بھی کبھی پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے۔ عمر بڑھ جانے کے ساتھ ساتھ قوا میں ضعف آنا یہ ایک طبعی چیز ہے۔ آکسفورڈ اور لکھنؤ
اور خاص ان کا گھر رائے بریلی اور پاکستان، ہر جگہ ان کی خدمت میں کچھ نہ کچھ وقت گزارنے کی اللہ نے توفیق بخشی اور انعام فرمایا۔ ان میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب تک حافظہ بہت اچھا اور جسمانی قوت بحال تھی، کئی لوگوں کا بار بار تذکرہ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ میری زندگی کے 2 موڑ ایسے آئے کہ اگر وہ نہ آتے تو میں تصنیف و تالیف کے اور عربی ادب کے لکھنے میں نام پاتا، لیکن یہ جو خدا ترسی اور اللہ کی معرفت اور جو چیزیں تم اب پاتے ہو، کم سے کم یہ زندگی میں نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل اور اللہ نے اپنی خصوصی رحمت کا یہ معاملہ فرمایا کہ عمر کے اس حصے میں یہ بات ارشاد فرمائی جب وہ اس سے بہت کوسوں دور تھے کہ اپنی تعریف کریں، یا یہ کہ انہیں کوئی ان تعریفی جملوں سے فرق پڑے، کون گیا اور کون آیا، اس سے کوئی بحث نہیں تھی، اور کلیتاً متوجہن الی اللہ تھے۔ یہ ایک ایسا مقام آتا ہے کہ کبھی حقیقت کا اعتراف وہ ضروری ہوتا ہے، اور ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنی تعریف کی جا رہی ہے، حالانکہ تعریف کچھ نہیں ہوتی، وہ صرف ایک حقیقت کا اعتراف، اور وہ بھی دوسروں کے نفع کے لیے یا اظہار نعمت باری تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ مولانا روم نے مثنوی میں کیا خوبصورت چیز ارشاد فرمائی ہے، اور فارسی میں ارشاد فرمایا ہرچ گیرد علتی علت شود۔ ہر وہ آدمی جو خود ناپاک ہوتا ہے، اس کے اچھے سے اچھے کام میں بھی یہ ناپاکی ظہور پذیر ہوتی ہے، اور اللہ کے اچھے بندے بظاہر برا کام بھی کر رہے ہوں تو بھی اس میں کوئی نہ کوئی نیکی کا پہلو اور ان کے نظریات کا اثر یہ شامل رہتا ہے۔ افسوس کہ مثنوی نہیں پڑھتے تاکہ انسان بنے اور پرکھنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے زندگی میں 2 موڑ ایسے آئے کہ اگر وہ نہ آتے تو کم سے کم یہ زندگی آج جو تم دیکھ رہے ہو یہ نہ ہوتی۔ ارشاد فرمایا ایک موڑ تو وہ تھا جب حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئی۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو شاہی مسجد کے ایک حجرے میں جگہ دی اور ایک چلہ پورا ان سے وہاں کروایا، اور فرمایا علی میاں کچھ لکھنا پڑھنا نہیں۔ یہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مربی تھے، تربیت دی تھی، لیکن دوسرے الفاظ میں کہیں تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا کتابوں سے دور رہنا، ایک چلے تک اور کچھ بھی پڑھنے پہ پابندی ہونا، یہ بہت بڑا مجاہدہ تھا جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور لینے والوں نے سلسلہ قادریہ راشدیہ میں ان کو اس مجاہدے سے گزارا۔ اور زندگی کا دوسرا اہم موڑ وہ میری حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا، اور حضرت مولانا کو دیکھ کے احساس ہوتا تھا کہ خدا کے برگزیدہ اور چنے ہوئے بندے اور رائے ہدایت کو عام کرنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ اگر ان 2 ہستیوں سے ملاقات نہ ہوتی اور زندگی میں ان کا دخل نہ ہوتا، نظریات میں، فکر میں، عمل میں، تو میں کچھ بھی ہوتا، مگر آج جس صورت میں تم دیکھ رہے ہو ایسے نہ ہوتا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اتنی مرتبہ دہرایا کہ ہمارے حافظے سے چپک گئے۔ اور اسی طرح
وہ مختلف مواقع پر موقع کی مناسبت سے مولانا سید طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کرتے تھے۔ ایک بار پھر یاد دلائیں کہ ہم اصل میں مولانا امتیاز عرشی رامپوری کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے بہت خوشی سے اور بہت بیتابی سے بہت زیادہ پیاس محسوس ہوتی تھی جب مولانا امتیاز عرشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی چیز چھپتی تھی تو مطالعہ ہوتا تھا اور احساس اس بات کا رہتا تھا کہ ان جیسی نادر روزگار شخصیات اب کہاں ہیں، کہاں رامپور اور کہاں راولپنڈی کا شہر اور کہاں سے وہ چیزیں آئیں اور کیسے پڑھیں۔ یہ خود ایک طویل داستان ہے جس سے غالباً سامعین کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ مولانا امتیاز عرشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سید طلحہ صاحب سے بھی پڑھا تھا، اور مولانا سید طلحہ رحمۃ اللہ علیہ یہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی لاہور وغیرہ کی طرف کا سفر کرتے تو حضرت سید طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور حضرت بھی جان بوجھ کے لاہور میں قیام فرماتے تاکہ مولانا سید طلحہ صاحب سے ملاقات رہے، اور حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بحر العلوم سے گھنٹوں بیٹھ کے علمی گفتگو کرنا اور ایک دوسرے کی کتابیں، ایک دوسرے کی پڑھی ہوئی، ایک دوسرے کی معلومات، ان چیز سے ہر ایک کا دوسرے سے استفادہ کرنا، یہ ان کی عظمت کے لیے کافی۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھوپھا صاحب بھی کبھی کبھی کہتے تھے، کیونکہ رشتے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی صاحبہ مولانا سید طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بے حئی بھی تھی۔ مولانا سید طلحہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیے بغیر آگے بڑھا نہیں جا سکتا، اور اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا، بلکہ یہاں تک کہ نہ سنے تو اچھا ہے۔ اپنے کام اور بھی بہت سے لوگوں کو ہوتے ہیں وہ کریں، اور حضرت مولانا سید طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ نہ کریں تو یہ بہت بڑے خدا کے انعامات سے محرومی ہے۔ جس طرح ہر شخص کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، اسی طرح یہ جو حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد اور ان کے دوست اور ان کی اگلی نسل، ان سب میں یہ خصوصیت تھی کہ لکھنے پڑھنے کے انتہائی دھنی، اور 14ویں صدی کے جو نامور اشخاص تھے اور باکمال شخصیتیں، ان میں سے 563 آدمی ایسے تھے جن کا تذکرہ حضرت رحمۃ اللہ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، مولانا سید عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مضمون قلم بند فرما رہے تھے تو اس میں لکھا کہ جتنوں کا تذکرہ 563 کا والد صاحب نے کیا تھا وہ سب انتقال کر گئے، اور ان میں سے اب ایک شخص باقی ہیں اور مولانا سید طلحہ حسنی۔ 4,500 سے زیادہ 8 جلدوں میں نزہۃ الخواطر حضرت مولانا سید عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی، اور کئی جگہ بیاض چھوڑ دی، وہاں پر کچھ تحریر نہیں فرمایا، معلومات اس وقت تک مکمل طور پہ فراہم نہیں ہوئی تھیں، اور جو والد گرامی رحمہ اللہ سے رہ گیا تھا وہ فرزند ارجمند حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیاض کو، ان صفحات کو محنت کر کے قلم بند بھی کیا، اور پھر مولانا ابوالکلام آزاد اور یہ سارے لوگ بھی تھے، پھر وہ کتاب کی پرنٹنگ بھی ہوئی، اور ایسی ایک ہستی مولانا سید طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجود تھی جن کے متعلق انہوں نے لکھا تھا، باقی سارے لوگ دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ کتاب جب چھپنے کی باری آئی
تو مجھے بہت زیادہ اس کا اہتمام تھا کہ کسی طرح یہ کتاب چھپ جائے، نزہۃ الخواطر مکمل ہو اور حضرت سید طلحہ صاحب رحمہ اللہ ان کی نظر سے گزر جائے۔ اور تمنا تھی کہ بار بار اٹھتی تھی، اور ڈر تھا اس بات کا کہ سید طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہو گیا تو پھر کون اس کتاب کو دیکھے گا۔ وہ ایک ہی ہستی ایسی ہے جو بہت بر موقع اور بہت مناسب الفاظ کا چناؤ کر کے نقد کرتی ہے، اس کی تعریف بھی بڑے معنی رکھتی ہے، اور ان کا کسی چیز کی مذمت کر دینا یا کسی چیز کے متعلق ان کا کہہ دینا کہ یہ چیز دراصل یوں ہے، وہ ان کی تحقیقات کا موثق اور ایک ایسا ذریعہ ہے کہ ان کے الفاظ بہت سی چیزوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اور خالص علمی وفاداری نہیں تھی بلکہ شخصی اور خاندانی تعلق بھی تھا، اور حقیقت میں زندگی کی لذت حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کچھ انہی چیزوں سے تھی، خالص عقل اور فلسفے کی پیداوار نہیں۔ جی چاہتا تھا کہ وہ اس نزہۃ الخواطر کو پڑھیں اور اپنے قلبی تأثرات کا اظہار کریں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب سید طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب میں ان تک پہنچا سکا۔ بہت زیادہ پریشانی تھی کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات اس وقت ہو چکے تھے، کوئی کتاب پاکستان بھیجنا از حد دشوار۔ وہ جو دور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اس وقت گزرا تھا، یہی دور اب ہمارے یہاں ہے۔ غالباً 1918-17 سے لے کے اب تک کتابیں ہندوستان اور پاکستان میں نہیں جا سکتی۔ ان لوگوں کو ویزا مل سکتا ہے جو لوگ کھیلوں میں اپنی زندگی شاید ضائع کرتے ہیں، ان بد کردار مرد و عورت کو ویزا مل سکتا ہے جن کی بد کرداری پہ پورا بر صغیر متفق ہے، اور سارا بر صغیر جن کے فسق و فجور کی گواہی دے سکتا ہے۔ لیکن ایک قدغن اور پابندی ہے ان دونوں ناقدر حکومتوں میں، تو اہل علم کی، کہ آپ کو کوئی کتاب چاہیے آپ نہیں جا سکتے، آپ کو کوئی چیز چاہیے آپ استفادہ نہیں کر سکتے۔ وہاں کے لوگ یہاں کی علمی تحقیقات سے محروم، اور یہاں کے لوگ وہاں کی علمی تحقیقات تک ان کی کوئی رسائی کی صورت نہیں ہے۔ اور یہ دور ایسا ہے جس میں حتیٰ کہ شعراء کو ایک دوسرے کے ملک میں آنے کی اجازت ہے، انٹیلیجنس کے لوگ تبادلے میں جا سکتے ہیں، ایک نہیں جا سکتے تو پڑھے لکھے لوگ نہیں جا سکتے۔ ان دونوں قیادتوں پر ماتم کے علاوہ کیا کیا جا سکتا؟ محتاط اظہار کریں تو کون سے ویزے مل جانے ہیں، اور برملا کہیں تو سلاخوں کے پیچھے جائیں اور جوتے کھائیں۔ یہ علم کی ناقدری کا حال اس دور میں۔ دونوں طرف کے ارباب حکومت آخر کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں ایک دوسرے سے علم کا استفادہ، علم کی راہیں، ایک دوسرے سے مستفید ہونے کے لیے جہاں ہم یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ پاکستان کے مریض ان کے دل بدلے جائیں، پاکستان کے مریض ان کے کامیاب آپریشنز کیے جائیں، پاکستان کے مریض اپنی حالت تکلیف میں گالیاں بھی دیں تو ہندو ڈاکٹر کھلے دل کے ساتھ برداشت کریں۔ یہ جسم کے لیے سارا کچھ ہو سکتا ہے، اور دونوں طرف کی روحیں روحانی غذا کے لیے اور علمی طاقت کے لیے جو ایک دوسرے کی محتاج ہیں، ان کی روحیں برباد ہوتی رہیں، اس کا کچھ پرواہ نہیں۔ اور جسم جس نے بہرحال برباد ہونا ہے، اس کا بہت پرواہ ہے کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ کیا کہیں؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نزہۃ الخواطر جب چھپی تو مجھے اس کا بہت زیادہ اہتمام تھا کہ خدا نہ خواستہ کبھی ایسا نہ ہو کہ خط آ جائے کہ حضرت اس دنیا میں پہنچ گئے سید طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں سب نے جانا ہے، کسی طرح یہ کتاب میری ان تک پہنچے اور اس پہ نقد اور تبصرہ فرما دیں۔ اور خدا کی مہربانی سے ایک ایسا موقع آ گیا کہ فرماتے تھے جون کی شدید گرمی تھی، اور انہوں نے ضعف اور بیماریوں کے باوجود
کم سے کم مدت میں لاہور کتاب پہنچی اور حضرت نے اس کا مطالعہ فرما لیا، اور وہ مطالعے کے بعد جو انہوں نے اس پہ لکھا بہت عمدہ لکھا، اور انہوں نے جو خط لکھا میں نے اس خط کو پڑھا اور اپنے دل کو اطمینان اور مسرت سے لبریز پاتا ہوں کہ کتاب ان کی نظر سے گزر گئی، ورنہ بہت سی حسرتوں کے ساتھ زندگی میں ایک حسرت یہ بھی شامل ہو جاتی کہ کاش یہ لکھا ہوا نزہۃ الخواطر کا جو معاملہ ہے یہ مولانا سید طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سے نہیں گزرا۔ اور پھر بالآخر سید طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کراچی میں اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں کل وہ گئے تھے اور اب ہمیں جانا ہے ان کے لیے۔ ستمبر 1970 کی کوئی تاریخ تھی، فرماتے تھے کراچی سے حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے سید حسین صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چھوٹے بھائی سید ابوبکر حسنی کا خط ملا کہ 23 رجب 1390 25 ستمبر 1970 کو جمعہ کے 10 بجے دن کو کراچی کے ایک ہسپتال میں انہوں نے جان اس کے حوالے کر دی جس نے اس جان کو پیدا کیا تھا۔ کیا خوب اور مبارک دن ملا تھا جمعے کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا انتقال شب جمعہ میں یا جمعہ کے دن ہو جائے اللہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ مبارک دن انہیں ملا، اور ان خطوط کے مطابق عصر کی نماز کے بعد شہر کے مرکزی زندگی سے میلوں دور مجاہد آباد کالونی کے ایک قبرستان میں دفن ہیں۔ مجاہد آباد کالونی میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کا موقع ملا، اور لیکن وہ قبر اب غیر معروف سی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اب وہ جگہ بھی کراچی میں شامل ہو گئی ہے بلکہ شہر ہی میں آ رہی ہے۔ یہ وہ خزانہ تھا جس کو لوگ نہیں جانتے تھے وہ کس طرح دفن کر رہے تھے۔ سارا بر صغیر اجڑا اور ایک کراچی بنا، اور کراچی بھی اب وہ نہ رہا جو کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ حکومتوں کے دخل اور حکومتوں کی سیاست اور اس پالیسی نے علم و ادب کو وہاں ختم کر دیا۔ ان کا جو کام ہے اہل سیاست جانے، ان کا جو کام ہے اہل سیاست جانے۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچا، ندوہ محبتوں کو پھیلاتا رہا۔ ندوہ ہمیشہ لوگوں میں نفرتیں اور لوگوں کے فاصلے کم کرنے کا کام کرتا رہا، اور ندوہ نے ہمیشہ معرفت الہیہ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبق دیا۔ کاش کہ زمین بنجر نہ ہوتی۔ حضرت مولانا سید طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ عربی، فارسی اور اردو کے اگر میں کم سے کم بھی کہوں تو وہ اساتذہ جو مسلم الثبوت تھے، غالب، میر وغیرہ وغیرہ اور نظیری اور یہ لوگ، اور عربی کے تو بہت شعراء، کم سے کم بھی 10,000 اشعار حضرت مولانا سید طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نوک زبان کوئی بات ہوئی نہیں، اور انہوں نے فارسی، عربی، اردو کا کوئی شعر کہا نہیں۔ استشہاد کرتے تھے قدیم شعراء سے، اور قرآن کریم کی معجزانہ حیثیت اس پر جتنا ان کا مطالعہ تھا بر صغیر میں کم ہی لوگ ہوں گے جن کا یہ مطالعہ ہو۔ فقہ اور اصول فقہ پہ اور کلام کی قدیم کتابوں پہ بڑی گہری نظر تھی، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے بر صغیر میں ان سے زیادہ اگر کسی کا علم وسیع ہو مجھے اس سے انکار نہیں، لیکن جتنے مستحضر حوالے ان کے پاس تھے اور برجستہ بولتے تھے کہ فلاں تاریخ میں فلاں چیز ہے، فلاں تاریخ میں فلاں چیز ہے، ان جیسا دوسرا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔
فقہ، اصول فقہ، علم کلام اور تاریخ، یہ چاروں علوم، ان میں انتہائی گہرا علم تھا، اور صرف علم ہی نہیں تھا، علم کا مستحضر ہونا اور عالم دین کا محتاج نہ ہونا، اور اس کا حافظہ ان ساری معلومات اور علم سے بھرا ہوا ہو، یہ خدا کا خاص انعام تھا جو مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ ہوا۔ اور عجیب عجیب چٹکلے ان کے پاس تھے کہ تم نے یہ سن یاد رکھنا ہے، اچھا اس کو یوں حل کر لو، یہ سن یاد رکھنا ہے، اس کو یوں حاصل کر لو۔ فرائض کی تقسیم میں، یعنی وراثت کی تقسیم میں بھی خوب مہارت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ علم نجوم کی تو ایسی معرفت تھی کہ طلوع اور غروب کے اوقات اور بروج کو خوب پہچانتے تھے، اور اپنے ہم نشینوں اور شاگردوں کو ایک ایک ستارے کا بتاتے تھے کہ یہاں سے طلوع ہو رہا ہے، اس وقت اس ستارے کا غروب کا وقت ہے، اس سے دنیا میں یہ تبدیلیاں آ جاتی ہیں، موسم میں یہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور پھر جو بھی پاس ہوتے تھے چاہتے تھے کہ وہ ان سے استفادہ کریں، اور لمبی تقریریں اس پہ کرتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ اپنے متعلق فرماتے تھے کہ ہم جیسے بچے لوگ جو جلدی سو جانے کے عادی ہوتے ہیں، دیر تک ان کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے تھے، بلکہ بسا اوقات جانا ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ معلوم تھا کہ حضرت سید طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لمبی تقریر کریں گے اس پہ، اور ستاروں کی ساری جہات کا پورا جامع ایک نقشہ بنا دیں گے، ایک نقشہ کھینچ کے رکھ دیں گے، اور ہمیں نیند آ رہی ہوگی۔ تو اس لیے میں جلد سونے کا عادی اور صبح جلد اٹھنے کا عادی تھا کہ والدہ صاحبہ رحمہ اللہ ان کی یہی تربیت تھی، تو کئی مرتبہ میں بھی اس میں نہیں جا سکتا تھا۔ پھر ان کی جو صحبت تھی، وہ اس میں بڑی چیز یہ تھی کہ جو پرانے حضرات گزر گئے، اہل السنہ اور محدثین کی عظمت دلوں میں بیٹھتی، ان کو سن کے پتہ چلتا تھا علم کلام کو کہ اہل السنہ نے جن بھی چیزوں کا رد کیا ہے، اور اہل السنہ نے جس طرح معتزلہ، شیعہ، خوارج، باقی سارے فرقوں کا رد کیا ہے، کتنی گہری بصیرت تھی ان میں، اور کتنے پاک دل اور پاک طینت کے لوگ تھے۔ خدا نے کس پاک مٹی سے ان حضرات کی تخلیق فرمائی تھی، اور خدا تعالیٰ نے کتنی مقدس روحوں کو ان کے پاک جسموں میں بھیجا تھا کہ وہ ہمیشہ محبت اور عقیدت سے ان کا ذکر کرتے تھے۔ ان کے والد صاحب کا نام سید طلحہ رحمۃ اللہ علیہ کے سید محمد تھا۔ ریاست ٹونک میں وہ بہت زیادہ بڑے عہدوں پر بھی فائز رہے۔ سید محمد صاحب جو تھے وہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھانجے سید محمد علی صاحب کے حقیقی پوتے تھے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھانجے تھے سید محمد علی صاحب، اور سید محمد علی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے مخزن احمدی، پنجاب یونیورسٹی میں اس کا نسخہ موجود ہے۔ مخزن احمدی الحمدللہ چھپ گئی، اور بڑی تمنا تھی اس کو پڑھنے کی، وہ ہمارے یہاں بھی الحمدللہ کتابوں کے ذخیرے میں موجود ہے۔ ان کے حقیقی پوتے تھے، اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت قریب کی قرابت ان کی بنتی ہے۔ تو سید طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چچا جو تھے وہ بھی ریاست ٹونک میں مالیات کے معاملے میں بڑے اچھے عہدے پر فائز تھے، اور ریاست کی طرف سے ان کو جاگیر بھی ملی ہوئی تھی۔ ان کی پیدائش 1890 میں محلہ قافلہ ٹونک میں ہوئی، اور وہیں انہوں نے تعلیم پائی۔ اور مولانا سید طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 10 برس کے تھے کہ 1900 میں یعنی 1318 میں ان کے بزرگ جو تھے، یعنی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد سید عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان سے ملنے کے لیے، اعزاء اور بزرگوں سے ملنے کے لیے یہ ساری ملاقاتوں کا سفر ہوا۔ یہ حضرات ٹونک تشریف لے گئے، کیونکہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے کے جو لوگ تھے، یہ ہر جگہ تاریخ میں مل جائے گا کہ وہاں کے نواب صاحب نے ان کو بہت عزت اور عظمت سے نوازا، ٹونک میں پورا محلہ ان کو قائم کر دیا،
اور بالاکوٹ کی جنگ آزادی کے بعد بڑے وسیع پیمانے پہ جاگیریں انہیں عنایت فرمائیں۔ یہ حضرات لکھنؤ سے وہاں اعزہ سے ملنے کے لیے جب تشریف لے گئے تو وہاں کے بزرگوں نے دینی تعلیم کے لیے سید طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان بزرگوں کے حوالے کیا اور کہا کہ حضرات آپ تشریف لائے ہیں، ہمارے بچے کو بھی لے جائیے اور اسے ندوہ میں پڑھا دیجئے۔ تو سید طلحہ رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ آ کر ندوۃ العلماء میں تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں کئی سال وہاں پر رہے۔ کیا خوش قسمت آدمی تھے کہ حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں پہ زیارت ہوئی۔ آپ جانتے ہیں مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کس مقام اور مرتبے کے آدمی تھے اور کتنی انہیں بڑی نسبت حاصل تھی۔ ان کی نسبت تھی اور وہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا احمد رضا خان صاحب، ان کو بھی ان کی زیارت کا شرط تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ ان کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے اور وہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر تھے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام بھی انہیں ایک بھجوایا تھا کہ آپ بہت مریدوں کے ساتھ شدت سے پیش آتے ہیں، اس میں کچھ تخفیف ہونی چاہیے۔ تو حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ جب پیغام پہنچا تو کچھ اس قسم کا، یہ ایگزیکٹلی تو نہیں لیکن کچھ اس قسم کا جملہ فرمایا تھا کہ میری خانقاہ میں جو آتے ہیں ان کو بھی تو دیکھو، یہ ہوتے ہی اس قابل ہیں کہ ان کی ڈانٹ ڈپٹ کی جائے۔ بہرحال مولانا محمد علی صاحب مونگیری رحمۃ اللہ علیہ اور پھر شبلی نعمانی اور مولانا فاروق چڑیا کوٹی اور یہ سب کے سب اس وقت موجود تھے، اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی زمانہ تعلیم تھا۔ سید طلحہ جب داخل ہوئے تو ندوۃ العلماء میں یہ نقشہ تھا۔ پھر ٹونک مدرسہ ناصریہ میں مولانا سیف الرحمان صاحب تھے جو کابل سے ہجرت کر کے وہاں آ گئے تھے، اور مولانا حیدر حسن خان صاحب جو شیخ الحدیث تھے دارالعلوم ندوہ سے، ان رحمہم اللہ، ان سے سید طلحہ صاحب رحمۃ اللہ نے پڑھا، اور درس نظامی سے جب فارغ ہو گئے تو انہوں نے طب کا انتخاب کیا کہ ہم طب کو شروع کریں، اور دہلی جا کے حکیم شریف صاحب کے خاندان کے مقتدر فرد حکیم غلام رضا خان صاحب، ان سے باقاعدہ طب کی تعلیم بھی حاصل کی، اور پھر طب سے مولانا کو آخر تک مناسبت رہی۔ اتنی اچھی حکمت جانتے تھے کہ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمارے والد صاحب بھی طبیب تھے، جب وہ کسی سفر پہ جاتے تو ان کی جگہ مولانا سید طلحہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے اور آنے والے مریضوں کی جو بھی خدمت ہوتی تھی کرتے۔ طب میں اتنی مہارت تھی۔ پھر انہوں نے بمبئی میں جا کے اپنا ایک طبی دواخانہ بھی کھول لیا تھا، اور پنجاب یونیورسٹی کے جو مشرقی علوم کے امتحانات تھے سارے ہندوستان میں اس کا ذکر تھا۔ حضرت مولانا علم کے اس معاملے میں کہاں پیچھے رہنے والے تھے، اور ملک کے ہندوستان برصغیر کے گوشے گوشے سے لوگ کھنچ کے آتے تھے اور مولوی فاضل کا امتحان دیتے تھے۔ اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو اس زمانے کے عربی زبان کے مشہور محقق علامہ عبدالعزیز میمن رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری، یہ سب اپنے ناموں کے ساتھ مولوی فاضل لکھا کرتے تھے۔ بہت بڑی چیز تھی، اور ایسی ہی سند پنجاب یونیورسٹی کی نہیں مل جاتی۔ مولوی فاضل ہونا ایک معنی رکھتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ دوسری طرف انگریزی تعلیم کے نتیجے میں جو لوگ نکل کے آ رہے تھے اور جو ان کے کردار تھے، حالی نے جب آخری خطاب کیا ہے پنجاب یونیورسٹی میں تو انہوں نے بتایا اور انہیں مبارکباد دی کہ یہ یونیورسٹی کلرک پیدا کر رہی ہے۔ کیا خوب کہا، انہوں نے کہا کلرک پیدا کرنے پہ یونیورسٹی کو مبارکباد ہو کہ ایسے افراد آ رہے ہیں۔ اس سے بحث نہیں ہے
کہ ملک میں اسکول کتنے ہیں، اور اس سے بھی بحث نہیں ہے کہ ایک حد تک تم کیا نصاب پڑھا رہے ہو، ایک حد تک وہ بھی بحث میں چلو ایک طرف کر دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تم نے اتنے سال میں کتنے افراد پیدا کیے جنہوں نے معاشرے میں یہ کارہائی نمایاں انجام دی۔ سائنٹسٹ کتنے پیدا ہوئے، آپ کے اسکول سے شعراء کتنے نکلے، ادباء کتنے نکلے، آپ کے اسکول سے فزکس میں کسی نے کوئی کام کیا، کیمسٹری میں کوئی کام کیا، آپ کے اس ادارے نے محدثین کتنے پیدا کیے، کون کون سی نئی تفاسیر آپ کے مدرسے سے فارغ بچوں رہے نام اللہ کا؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ 80 سال اس ملک کو ہو گئے، ان 80 سالوں میں جو بچہ 1947 میں پیدا ہوا وہ اب زمین کی آغوش میں چلا گیا، اور یا وہ مرنے کے دموں پہ ہے۔ ان 80 سالوں میں خالص وہ لوگ جنہوں نے صرف اور صرف یہیں پڑھا ہو، کسی مدرسے کے فارغ التحصیل ہوں، ہمیں لکھ بھیجئے، کہہ دیجئے کہ 10 تفسیریں پاکستان میں لکھی گئیں۔ یہ ہمارے مدارس اور دینی جو دنیاوی جو اسکول ہیں مغربی تعلیم، ان کے بانجھ پن کا حال ہے۔ مت لکھیے کہ حضرت محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن لکھی، مت ہمیں بتائیے کہ حضرت ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا، مت یہ کہیے کہ محمد، یہ سارا ہندوستان کا سرمایہ تھا، یہ سب ہندوستان سے پڑھ لکھ کے آئے تھے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی کوئی معمولی چیز تھے، اور تھانوی نور اللہ مرکزو کے صحبت یافتہ، یہ ان لوگوں کے کام تھے جو تعلیم کے ان مراکز سے نکل کے آئے تھے، یہ پروڈکٹ وہاں کی تھی، ان کو اس کا نفع پہنچتا ہے کہ ان لوگوں نے کہاں پڑھا تھا اور کہاں تعلیم حاصل کی تھی۔ پاکستان کا نفع تھوڑا ہی پہنچتا ہے، جو خالص پاکستانی ہیں ہمیں لکھ بھیجئے کہ یہ 10 تفاسیر لکھی ہیں، یہ شعراء کے اتنے دیوان ہیں، یہ ادباء نے اتنے ناول لکھے ہیں۔ وہ تو اس میں گنجائش ہے کہ بہت سے اچھے ادیب ہمارے ہاں پیدا ہوئے، لیکن کتنے ہیں جنہوں نے فزکس میں پڑھ لکھ کے کوئی نوبل پرائز تک بھی پہنچا؟ کتنے ہیں جنہوں نے کیمسٹری میں نئے کام کیے ہوں؟ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر۔ یہ اس زمین نے پیدا کیا جو کچھ سب سامنے، اس لیے وطن کی محبت میں یہ بار بار کہتے ہیں کہ اس نظام تعلیم کو بدلو، تربیت کے انداز کو بدلو، اور جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے اسباب اور وسائل مہیا کرو، مگر کان ہیں کہ سنتے نہیں اور دل ہیں کہ بیدار نہیں ہوتے۔ قبرستانوں میں جا کر یہ اعلان کرنا ہے، اس سے زیادہ ہماری اس فکر، سوچ اور تقریر میں کچھ نہیں۔ تو اس لیے اس زمانے میں سید طلحہ صاحب رحمۃ اللہ نے بھی مولوی فاضل اور منشی فاضل کے امتحانات دیے، اور 1916 میں وہ وہاں پر یونیورسٹی میں اول آئے اور اورینٹیل کالج لاہور کے پرنسپل مقرر ہوئے، اور پھر 1-2-4 برس پرنسپل نہیں رہے، پورے 40 سال حضرت مولانا نے اس عہدے پر گزارے ہیں، اور زندگی کا طویل ترین حصہ لاہور میں حضرت رحمۃ اللہ نے بسر کیا، اور ہر ذوق ہر شوق کے لوگ وہاں پہنچتے تھے، مولانا سید طلحہ صاحب رحمۃ اللہ سے ملتے تھے، اس وجہ سے بھی کہ حضرت سید طلحہ رحمۃ اللہ علیہ کی قرابت قریبہ تھی حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ نے بے مثال علم عنایت فرمایا۔ مولانا طلحہ صاحب ہمیشہ ایک کونے میں چھپے رہے، ملاقات کے لیے وقت شاید ان کے ہاں تھا ہی نہیں، کوئی فضول بات کہنا تھی ہی نہیں، ایک خاص سٹینڈرڈ کے لوگ تھے جن سے وہ ملتے تھے اور بیٹھتے تھے، وگرنہ عام طور پہ یہی تھا کہ سلام دعا ہو گئی بس،
اور کسی کو بھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ بے محابہ چلا جائے اور سید طلحہ صاحب کسی کام میں مصروف ہوں اور پھر اس کے بعد ان سے بے تکلفی اختیار کر لے. ایسے نہیں ہوتا تھا. ظاہر پرست معاشرہ جو پیدا ہوا ہے اس نے کبھی ان لوگوں کا قصور معاف نہیں کیا جو اپنے کمال کا اظہار کرنے اور دوسروں پر اپنی علمیت جمانے کی بجائے پھولوں اور موتیوں کے لیے اپنے دامن پھیلاتے تھے اور طلب اور اشتیاق کا اظہار کریں. بے علم اور کم نگاہ اس قوم نے تاریخ لکھنے والوں کو، مورخین کو، سوانح نگاروں کو، اللہ کے اچھے بندوں کو، جو لوگ گوشۂ تنہائی میں ذکر کرتے تھے اور ان کی آبادی اور ان کے دل کا اصل تعلق باری تعالیٰ سے تھا تو اس جنت میں خوش رہتے تھے. ہماری اس معاشرے نے ان پر نہ صرف ظلم کیا بلکہ ان کی قدر تو کیا کرتے، انہیں مٹانے اور الزامات لگانے کی کوشش کی. بے اختیار یاد آتا ہے وہ الزام جو ساری زندگی مولانا ابوالکلام آزاد کو سہنا پڑا کہ مولانا ابوالکلام آزاد شراب کے رسیہ تھے. جو وہ کہتے تھے اب بھگتو، جو وہ کہتے تھے اور جس طرح ان کا مذاق اڑاتے تھے اب اس سزا کو پاؤ. مولانا ابوالکلام آزاد پہ جی چاہتا ہے بات کریں لیکن معلوم ہے کہ بات کریں گے اور اس کے بعد پٹائی بھی ہوگی اور مولانا ابوالکلام آزاد کی تعریف کرنے پہ گالیاں بھی سننی پڑیں گی. کس کو اتنی پرواہ ہے کہ گالیاں سننے میں بھی ثواب ملتا ہے. لیکن مولانا سید طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل اچھے پڑھے لکھوں کو اتنا چھپایا تھا کہ اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیتے تھے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. سارے علم کے باوجود وہ ایسے خاموشی سے جا کر بیٹھ جاتے تھے کہ کوئی ناواقف پہچان نہیں سکتا تھا کہ اتنی بڑی ہستی. یہ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ میں بھی تھا. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں لاہور میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھا. مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بالکل خاموشی سے آتے تھے اور شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بالکل خاموشی سے سب لوگوں کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے اور کبھی نہیں بولتے. صرف اس چیز میں کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کچھ ارشاد فرمائے. گھنٹوں بیٹھتے تھے اور کسی کو احساس تک نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ خود کتنے بڑے سلسلہ قادریہ راشدیہ کے مشائخ میں سے ہیں. کچھ نہیں، اتنا اپنے آپ کو مٹائے ہوئے. اس لیے لاہور میں حضرت مولانا سید طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ بہت وسیع تھا اور وہاں ادیب، شاعر سب لوگ آتے تھے. حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پہ سید طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملنے جاتے تھے. وہی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو قرابت تھی اس لحاظ سے بھی، اور مولانا عبد الواحد صاحب غزنوی جو غزنی کے اہل حدیث میں سے تھے رحمہ اللہ، وہ اور جتنی وہ خاندان ہے، لکھوی خاندان ہے اور یہ غزنوی خاندان ہے، ان کے جو گزر چکے اللہ تعالیٰ انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی پلائے اور اللہ ان کی شفاعت میں ان کا حصہ کرے اور جنت آباد رہے ان اہل حدیث غزنویوں اور لکھویوں کی وجہ سے. اور جو بھی اس مسلک میں بڑے بڑے مخلص آدمی تھے، وہ ان رفع یدین 20 اور 8 تراویح اور یہ ان بحثوں سے بہت اوپر کی سطح پہ دو چیزوں کے حامل تھے. ایک کتاب و سنت کا علم اور دوسرے اللہ کی معرفت. یہ خاصہ تھی اس غزنوی خاندان کا رحمہم اللہ. ایک مرتبہ ندوہ میں تھے اور بظاہر کچھ کام نہیں تھا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا بلال صاحب تھے یا ان کے بھائی تھے رحمہ اللہ، ان سے فرمایا کہ انہیں وہ خطوط دکھائیے. تو اس اشارے کو سمجھ گئے اور لے جا کے ہمیں ان مشاہیر کے خطوط دکھائے جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو لکھے گئے تھے.
ان میں غزنوی خاندان کے افراد تھے. حضرت ابوبکر غزنوی رحمہ اللہ تھے. خط لکھا اور اس میں لکھا کہ بہت جی چاہتا ہے کہ حضرت وہاں آ کے رائے بریلی رہوں. اور غالباً ایک فقرہ ایسا لکھا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ نقشبندیہ سلسلے کے سلوک کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں طے کرنا چاہتے تھے. اگر یہ غلط ہے یا ہم غلط سمجھے ہیں اللہ درگزر فرمائے، لیکن بہت محبت سے خط لکھا تھا کہ جی چاہتا ہے کہ آپ کی خانقاہ میں آ کے بسوں. اتنے بڑے لوگ تھے. سید طلحہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان سے سارے خاندانی تعلقات تھے. وہاں اصغر علی صاحب روحی تھے اور عربی شعبہ صدر تھے شعبہ عربی کے اسلامیہ کالج میں. یہ سب لوگ حضرت سید طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آتے جاتے تھے. محمود خان شیرانی کا نام آپ نے یقیناً نہیں سنا ہوگا، اس لیے کہ آپ کو علم اور اہل علم سے مناسبت کہاں ہے. وہ ان کے مداح تھے. عبد الرحمن چغتائی، ان کی کتابیں آپ دیکھیں، اور میتھمیٹکس کے مشہور پروفیسر عبدالحمید، خواجہ عبدالوحید، مولانا ظفر اقبال اور سید ممتاز علی جو والد تھے سید امتیاز علی تاج مرحوم کے. اردو ادب سے اگر تعلق ہو تو یہ نام ممکن آپ نے سنے ہوں. ان سب سے تعلقات تھے. اور لاہور میں جتنا بڑا حلقہ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، کسی کا اتنا بڑا حلقہ نہیں تھا. ان کی زندگی خالصتاً حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ کی زندگی کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں گزری. کئی رسالے تحریر فرمائے، ہمارے ہاں لائبریری میں موجود ہیں، اور کئی رسالوں میں مضامین کے چھپتے تھے. اور یہ حضرت رحمۃ اللہ سے میں نے سنا. حضرت مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے حضرت سے تفسیر پڑھی تو ہم سب طالب علموں کو معلوم تھا کہ آج ہم مدرسے میں ہیں اور گلی کی دوسرے کونے پہ بالکل سامنے گھر ہے اور آج وہاں فاقہ ہے، لیکن کیا مجال ہے کہ حضرت احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ایک چاول مدرسے کا گھر میں چلا جائے. اچھی طرح یاد ہے بخوبی. حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ آج وہاں فاقہ ہے اور ایک چاول مدرسے کا گھر میں نہیں جا سکتا تھا. حضرت احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک یہ صفت، اور دوسرے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے کھانے میں احتیاط کے علاوہ دوسری چیز میں نے حضرت میں دیکھی کہ نہایت صحیح الادراک اور قوی الکشف تھے. یہ دو لفظ حضرت رحمۃ اللہ کہے. ارشاد فرمایا بالکل صحیح ادراک ہوتا تھا اور بہت کشف ہوتا تھا. اور رمضان المبارک میں اتنی احتیاط بڑھ جاتی کہ عشرہ ویسے بھی کسی کی دعوت حضرت قبول نہیں کرتے تھے، اور رمضان کے آخری عشرے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی بھی دعوت پہ چلے جائیں. بہت عبادت گزار اور اللہ کے ساتھ تعلقات تھے. لیکن مولانا سید طلحہ صاحب کے ہاں آخری عشرے میں بھی چلے جاتے تھے. یعنی مولانا سید طلحہ صاحب کی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کی نگاہ میں اتنی قدر تھی کہ وہ جب یاد فرماتے دعوت پہ تشریف لے جاتے. حتیٰ کہ رمضان کے آخری عشرے میں کبھی کہیں نہیں گئے تھے، سید طلحہ بات بھی کر لیتے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ چلے جاتے. اور نماز میں بھی خلاف معمول سید طلحہ کو آگے کرتے اور کہتے تھے سید صاحب آپ نماز پڑھائیں. شاہ صاحب سید صاحب کے الفاظ بولتے تھے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ سید طلحہ صاحب کے دوستوں میں ان کا جو حلقہ تھا ہندو اور سکھ حضرات بھی شامل ہوتے. اللہ نے مسلمانوں کو یہ شرف عنایت فرمایا اور یہ شرف ہونا چاہیے. ہمیں بالکل کھلے بندوں یہ اقرار کرنا چاہیے کہ ہمارے ہندوستان میں داخلے سے پہلے یہ علوم تھے جو برہمن حضرات کے ہاں تھے. یہ علوم تھے جن کے بانی ہمارے یہ بھائی تھے، اور ہمیں یہ علوم ان سے وراثت میں ملے.
ہم نے بھی سیکھے ہیں، ان کے اپنے ہم مذہبوں نے بھی سیکھے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ان کی وراثت کو آگے بڑھایا، اس کو چار چاند لگایا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، ہم نے اس کی شرح میں 10 کتابیں کی ہیں۔ ہم نے ان کی قدر کی ہے، ان کے علوم کی قدر کی ہے۔ ہم ان کے ساتھ ہم پیالہ و ہم نوالا رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دوسرے سے الگ رہا جائے اور ایک دوسرے کے علوم اور فنون سے استفادہ نہ کیا جائے؟ یہ خاص مسلمانوں میں ہونی چاہیے صفت کہ کھلے دل سے استقبال کریں، کھلے دل سے ان کے علوم کا اقرار کریں، اور جو احسانات انہوں نے کیے ہیں ان میں جو بھی احسانات ہمارے علم میں اور ہمارے رویے میں ہیں، کبھی بھی ان کے محسن ہونے کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں نے بھی ان پہ کی ہیں، انہوں نے مسلمانوں پہ کی ہیں۔ مسلمانوں کے کئی کارنامے ہیں جو سکھ ان کے ساتھ ہیں، اور کئی کارنامے ہیں جو انہوں نے مسلمانوں کو، لوگوں کو بچانے یا کسی بھی معاملے میں کیے ہیں۔ سب کو ایک دوسرے کے احسانات کا اعتراف کرنا ہے اور مل کے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ جو لوگ اس کے علاوہ کوئی حل چاہتے ہیں وہ جلد یا بدیر ناکامی کا منہ دیکھیں۔ اس لیے مولانا سید طلحہ صاحب کے یہاں کیا ہندو، کیا سکھ، کیا عیسائی اور کیا اور لوگ سب حاضری دیتے تھے اور ان کے علم سے خوشہ چین تھے۔ ڈاکٹر عبداللہ چغتائی جو بعد میں پنجاب یونیورسٹی میں تاریخ اور آثار قدیمہ کے پروفیسر ہو گئے، وہ مولانا سید طلحہ صاحب کے بے تکلف دوست تھے، اور سید اور عبد الرحمن چغتائی صاحب کی کسی سے بے تکلف دوستی ہو جانا یہ بہت بڑی سند ہے، بہت لیے دیے رہتے تھے۔ جون 1929 میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ لاہور تشریف لائے، اور ان کی عمر 14-15 برس تھی بس۔ تو یہ جو تھے سید طلحہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا تم ڈاکٹر اقبال سے ضرور ملو۔ تو علامہ اقبال کی مجلس میں حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ 15-16 سال کی عمر میں میرا جانا ہوا، اور فرماتے تھے میری زندگی میں سنگ میل کی حیثیت و لاہور کا سفر ہے۔ میں اپنے پھوپھا حضرت سید طلحہ صاحب رحمہ اللہ کے یہاں جب پہنچا تو انہوں نے خاص اہتمام سے 1929 کے لاہور میں جتنی بڑی شخصیات تھی ان سے ملایا، کبھی کبھی خط لکھا بھیجا کہ میں بھیج رہا ہوں اور ابو الحسن آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں، اور علامہ اقبال کے یہاں خود لے کر گئے، اور گاما پہلوان تھا ان کے پاس بھی لے کے گئے، حفیظ جالندری تھے، حفیظ جالندری کے پاس چلے گئے مجھے لے کے، اور فرمایا یہ حفیظ جالندری ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ بیٹھیے، میں بھی ہوں۔ اور حفیظ جالندری نے اپنے اشعار سنائے، نظمیں سنائیں۔ پھر انہوں نے اصرار کیا کہ ابو الحسن علی ندوی 15-16 سال کا جوان لڑکا رحمہ اللہ، فرمایا بچے بیٹھو، اور پھر کھانا کھلایا حفیظ جالندری نے سید طلحہ صاحب کو اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور علامہ اقبال کو سید طلحہ صاحب نے بتایا کہ یہ جو ہے نا، یہ گل رعنا کتاب جو اس وقت بہت مشہور تھی لاہور میں، ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا تھا، یہ بھی کہہ کے تعارف کرایا کہ گل رعنا کے جو مصنف ہیں ان کا بیٹا ہے یہ۔ گل رعنا ہمارے یہاں ملتی نہیں، ہماری دعوت کی مولانا سید سلمان ندوی مد ظلہ، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کا کتب خانہ دیکھا تو اس میں گل رعنا ملے۔ بہت اصرار سے ہم نے عرض کیا کہ حضرت یہ کتاب ہمیں ضرور دے دیں، ہمارے ہاں ملتی نہیں اور بہت شوق ہے اس کے پڑھنے کا۔ طوعاً او کرہن انہیں ہماری بات ماننا پڑی۔ آخر مہمان کی عزت داری، ان کا خاندان، ان کے خاندانی عادات اور شرفاء کی نسبت انہیں حاصل ہے، تو انہوں نے وہ کتاب مرحمت فرمائی۔ ابھی تک وہ خوشی اور مسرت یاد ہے جب سید سلمان ندوی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، انہوں نے بڑے پن کا ثبوت دیا کہ ہم جیسے نالائقوں کی
قدر کی۔ ماموں بھانجا جو جگہ ہے ندوہ کے قریب، اس مسجد میں نماز پڑھائی تھی۔ خیر، تو دوسری بات سے یہ طلحہ صاحب رحمۃ اللہ جو تعارف میں کراتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارے اس طرح سے رشتہ دار ہیں، اور یہ بچہ 15-16 سال کا، دیکھیے عربی کی زبردست روانی سے بولتا ہے اور لکھتا ہے۔ تیسرے گل رانا کے جو مصنف ہیں ان کا بیٹا ہے، تو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ پھر علامہ اقبال کی خدمت میں پہنچے، اور علامہ اقبال نے سے جب تعارف ہوا تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کی جو نظم ہے چاند، اس کا ترجمہ یہ ابو الحسن علی ندوی جو اس وقت علی میاں تھے رحمہ اللہ، انہوں نے عربی زبان میں کیا ہے۔ تو وہ سن و سال کو دیکھتے تھے اور اپنی کتاب اپنی نظم چاند کو دیکھتے تھے کہ اس بچے نے اتنی تھوڑی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا کام کر لیا، کیا کرے۔ ذکر اس پریوش کا اور پھر اس پہ بیاں اپنا، ہمارے پیر و مرشد کا ذکر آئے اور ہم ان کے احسانات اور ان کی علو و عظمت کو پس پشت ڈال دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، اور جن لوگوں کو انہوں نے چنا تھا وہ لوگ بھی خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ تو حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ وہ جو میں نے وقت گزارا، اس وقت جو دیکھا اور جو سنا، پوری زندگی اس سے فائدہ اٹھایا، اور میں مولانا طلحہ صاحب کا کبھی بھی احسان نہیں بھلا سکتا کہ انہوں نے حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ سے میرا تعارف کرایا۔ یہ حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حضرت کی پہلی حاضری تھی رحمہ اللہ، اور پھر وہیں سے پھر وہ تفسیر پڑھنے کے لیے حاضری دی انہوں نے شیرہ والا گیٹ لاہور میں، اور وہیں مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بیعت ان کے سلسلے کا تعلق قائم ہوا۔ بہت تفصیلات ہیں اس کی، اور وہیں سے حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بادشاہی مسجد کے ایک حجرے میں لے گئے تھے اور فرمایا تھا یہاں رہیے اور یہ اذکار کیجئے۔ سلسلہ قادریہ میں حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت کو خلافت اور اجازت ہوئی، اور وہ دین پور شریف یہ جا کے ملتا ہے، اور خاص طور سے جو گرامی نامہ نالائق کے نام آخری گرامی نامہ جو تحریر فرمایا تھا، اس میں بڑی صراحت سے لکھا ہے کہ سلسلہ قادریہ راشدیہ میں ہمیں حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اجازت دی تھی۔ حضرت طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو چیزیں تھیں بہت کام آئیں۔ نومبر 1937 میں انہی کے معیت میں علامہ اقبال کی خدمت میں آخری حاضری ہوئی، اور وہ یادگار صحبت تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک مضمون میں ذکر کیا ہے، اس مضمون کا عنوان ہے عارف ہندی کی خدمت میں چند گھنٹے۔ اس کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے، جو اس وقت شائع ہوا تھا، اور بعد میں جو حضرت نے ایک کتاب عربی کی لکھی ہے رواڑ اقبال، اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ تو چند ہی مہینے بعد علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علامہ اقبال صاحب کے جو خادم خاص تھے علی بخش صاحب، وہ بار بار آتے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ علامہ سے کہ آپ آرام فرما لیجئے، بہت وقت ہو گیا ہے، تھک گئے ہوں گے آپ آرام فرما لیجئے۔ لیکن علامہ اقبال ٹالتے رہے اپنے ان خادم خاص کو، علی بخش صاحب کو، اور برابر ہم سے محو گفتگو رہے، کئی گھنٹے انہوں نے اپنے پاس بٹھائے رکھا، اور پھر جو کچھ بھی اس صحبت میں منتقل ہوا، ان سب کو دیکھنا ہو تو روائے اقبال میں دیکھ لیجیے۔ حضرت مولانا سید طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دو چیزیں اہل سنہ کے عقیدے پہ قائم رہتے ہوئے اور خاندانی مسلک کو قائم رکھتے ہوئے مولانا سید طلحہ صاحب کے لیے دو چیزیں ناقابل برداشت تھیں۔
ایک تو یہ کہ کسی کو نماز پڑھتے دیکھ لیتے اور وہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوتا تھا اور دونوں سجدوں کے درمیان صحیح طرح سے بیٹھتا نہیں تھا، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت اس کو سمجھائیں نہ، یہاں تک کہ وہ پوری نماز مسجد میں کر لیتا تھا اور نگاہ سید طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پڑ گئی تو بیٹھے رہتے تھے۔ جب وہ فارغ ہوتا تھا تو پھر اسے کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو سمجھاتے تھے کہ دیکھو ان دونوں میں حدیث میں بہت تاکید آئی ہے، رکوع سے کھڑے ہو تو سیدھی طرح بالکل، اور دعائیں مانگو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید الثقلین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس موقع پہ پڑھی، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھو تو حضرت سید القونین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعائیں مانگی ہے یہ کیا کرو اور جلدی مت کرو۔ اور دوسرے، ٹخنوں سے نیچے کوئی شلوار دیکھ لیتے تھے تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ حضرت اس پہ تنقید نہ کرے، اور کوئی فیشنیبل کوئی آدمی، کوئی صاحب بڑے عہدے کے تھے آ گئے تو اب اس سے کہنا کہ آپ کا پائجامہ ٹخنے سے نیچے ہے زمین پہ، یہ فرماتے تھے کہ جتنی ٹخنے سے نیچے زائد ہے پٹی اور یہ جتنا کپڑا ہے، ہم جیسے غریبوں کی اس میں ٹوپی بن سکتی ہے، اسے ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ کیا انداز تھا سمجھنے کا اور سمجھانے کا۔ اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں وہیں کہیں ولیمے کی دعوت میں تھا اور وہاں پہ ناچ گانا باجا شروع ہو گیا، میں نے اعتراض کیا، میں نے کہا یہ نہ کریں ورنہ میرے لیے بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے، بند ہو گیا۔ پھر ایک صاحب ذوق کوئی آئے، انہوں نے پھر شروع کرا دیا، تو میں نے پھر احتجاج کیا تو بڑے اچھے انگریزی یافتہ تھے، اٹھ کر میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے مولانا اس میں شرعی قباحت کیا ہے گانا سننے میں، موسیقی سننے میں؟ تو مجھے خیال ہوا کہ اب یہ بحث کریں گے اور دلائل دیں گے، میں بھی بحث کروں گا، لیکن سید طلحہ رحمۃ اللہ ایک جملہ بس کہا، انہوں نے کہا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیز مجھے ناپسند ہے اور اگر شادی میں میری شرکت مطلوب ہے تو اسے بند کر دو، بس بالکل خاموش ہو کر چلے گی۔ یہ جب تجدد پسند قسم کے لوگ اس طرح کو بڑھتے ہیں نا تو پھر عجیب و غریب لطیفے سامنے آتے ہیں۔ یہ تجدد پسندی ان کی سب سے بڑا کارنامہ ان کا یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف سے کٹ جائیں کتاب و سنت کے نام پہ۔ کہ ابن تیمیہ کون ہے، حضرت مجدد کون ہے، نظام الدین اولیاء کو میں کیا سمجھتا ہوں، ابراہیم نخعی کیا ہیں یار، علقمہ اور اسود کیا ہیں؟ سیدھی طرح کتاب و سنت کی بات کرو، کتاب و سنت، کتاب و سنت، کتاب و سنت، کتاب اور حدیث، کتاب اور حدیث، اور درمیان میں 1400 سال، یہ 1500 سال میں امت جو کچھ سمجھی ہے میں اسے نہیں مانتا، مجھے صرف وہاں جانا ہے، اور وہاں پہنچ گئے پھر اس حدیث میں یہ راوی ہے، اس حدیث میں یہ ہے، اس حدیث میں یہ ہے، حدیث کو بھی رد کرو، پھر ان سے بھی آگے قرآن کریم پہ اعتراض، اور حتیٰ کہ اسلام سے نکل جائے۔ گمراہی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کی وہ تشریح جو پوری امت 1500 سال میں سمجھی ہے، اور وہ مصلحین، وہ مجددین جن کا سلسلہ عمر بن عبدالعزیز اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوتا ہے اور ہمارے حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ تک پہنچتا ہے۔ خدا ان سب کے درجات جنت میں بلند فرمائے، اور خدا ان کے ساتھ خاص وہ معاملات فرمائے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ ان سب سے اعتبار اٹھا دینا اور سیدھا جھانسا دینا کہ کتاب و سنت، کتاب و سنت۔ اس کی ایک مثال لطیفہ ہے، یاد آ گیا، شاید آپ اس سے محظوظ ہوں۔ ادارہ ثقافت اسلامیہ نے اس قسم کے آزاد ذہن کے افراد جو پیدا کیے، ان میں ایک مولانا جعفر شاہ صاحب پھلواری بھی تھے۔
ان کے افکار، ان کے نظریات پڑھیے، کیسے وہ حدیث شریف کے متعلق لکھتے ہیں اور کیا چیزیں، اور درس بھی دیتے تھے۔ اور ان کے درس قرآن میں بہت لوگ شامل بھی ہوتے تھے جو ان سے بحث بھی کرتے تھے۔ خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف میں، انڈیا میں، وہاں سے ان کا تعلق تھا۔ ایک ان کا بہت معتقد تھا، اس سے کہا نکاح پڑھوانا ہے اور آپ ہی سے پڑھوانا ہے۔ وہ بیچارے نہ داڑھی نہ کوئی اور ایسی چیز جو ان کا صاحب علم ہونا ظاہر کرے یا سجادہ نشین ہونا ظاہر کرے، پینٹ کوٹ پہنا اور ہیٹ رکھا سر پہ اور چلے گئے شادی میں۔ وہ جو اہل خانہ تھے وہ خود نہیں پہچان سکے کہ یہی ہیں مولانا جعفر پھلواری۔ تو عین وقت پہ آواز اٹھنا شروع ہوئی کہ بھئی نکاح کون پڑھائے گا؟ قاضی صاحب نہیں آئے، مولوی صاحب نہیں آئے۔ جب زیادہ دیر ہو گئی تو جعفر شاہ پھلواری اٹھے، پینٹ شرٹ تو پہنی ہوئی تھی، کوٹ پینٹ کوٹ، اور انہوں نے انگریزوں کا جو خاص ہیٹ ہوتا ہے اس زمانے میں بہت چلتا ہوتا وہ لگایا ہوا تھا، سر کور کرتا ہے، پھر اس ایک طرف کو پھر دوسری طرف کو وہ ہیٹ ہوتا تھا، اور بیت سے بنتے تھے اسے، بہت خوبصورت اپنی وضع میں انگریزوں کے لیے تھا۔ تو انہوں نے اٹھے کھڑے ہوئے تو پوری محفل نکاح کون پڑھائے گا اپنا ہیٹ اتارا، جیسے گورے اتارتے ہیں، اور بہت ادب اور احترام سے بولے کہ مولوی اور قاضی کا تو پتہ نہیں، نکاح میں اگر تاخیر ہے تو یہ پادری حاضر ہے۔ سب لوگ حیران ہوئے، نکاح تو ہوا جو سو ہوا، لیکن یہ آزاد مزاجی اس حد تک پہنچاتی ہے کہ وہ جو شاعر اللہ ہیں، وہ جن مواقع پر اللہ کا نام لے کے دو اجسام اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کرتے ہیں، اور اللہ نے جس کو قرآن میں ذکر کیا ہے ان مواقع پر بھی یہ تجدد پسندی ظاہر ہوتی۔ اس لیے کبھی اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کے نام پہ ان سارے 1500 سال کے اکابر نے سمجھا ہے اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، اور یہ نیا دماغ آیا ہے معاذ اللہ، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کے آباء و اجداد سارے جس حدیث کو سمجھے ہی نہیں، اب یہ سمجھانے اور سمجھنے میں بیٹھ کے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ کہنا کہ وہ بھی اپنے آپ کو افلاطون کے افکار سے باہر نہیں نکال سکے، یہ کوئی تھوڑا سا جملہ ہے جس نے ہمارے دل کو گھائل کیا ہے؟ ہمیں انگلی رکھ کے بتائیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اپنی کس کتاب میں یونانی علوم پہ افلاطون سے متاثر ہو کے کوئی نظریہ پیش کیا؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر اسرار صاحب کے متعلق کچھ کہتے ہیں، یہ ان کی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے آپ کو یونانی افکار افلاطون سے نہیں نکال سکے، مت کہیے ایسا۔ ہم جن بزرگوں کا دین کو سمجھنے میں اعتبار کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی اعتبار کے ساتھ مر جائیں، اور خدا پوچھے یہ عقیدہ کیوں تھا تو ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ ابو منصور ماتریدی نے یہ عقیدہ سکھایا تھا۔ اے پروردگار عالم، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ اللہ اسی عقیدے کو العقیدۃ الحسنہ میں شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے، اللہ اسی عقیدے کو حضرت مجدد الفسانی بھی لکھا ہے۔ اللہ یہی وہ عقیدہ تھا جس کی بنا پر حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت کرنے سے انکار فرما دیا تھا، اور کہا تھا یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، پہلے اس سے رجوع کرو پھر میں بیعت کروں۔ ہم ان ساری تشریحات کو بھول جائیں، اور پھبتیاں کیا کستے ہیں، کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ بھی تو یہ کہتے تھے وجدنا آباءنا، ہمارے باپ دادا کا یہ شرکیہ عقیدہ تھا، ہم بھی اسی پہ قائم ہیں، تو تم مشرکین کے مشابہت اختیار کر رہے ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم مشرکین کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بھیا مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا، بس یہ ایک بات، مرنا ہے اور اللہ کو جواب، مرنا ہے اور قبر میں اللہ کے فرشتے پوچھیں گے
اور عذاب قبر برحق ہے اہل سنہ کے نزدیک، کون جان چھڑائے گا؟ اسی لیے اللہ نے ہم جیسے نالائقوں کے لیے فرمایا علیکم انفسکم، اپنی حفاظت کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت پر قائم رہے ہو نا تو دوسروں کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائی۔ تو مولانا سید طلحہ صاحب رحمہ اللہ وہ قرآن کریم کے بھی پکے حافظ، اور اتنے اچھے حافظ تھے کہ 80 سال کی عمر میں بھی ان کا حفظ پورا ان کے ذہن میں تھا، اور جب جوش میں آتے تھے، عربیت کے تو امام تھے نا، جب جوش میں آتے تھے اور قرآن کریم پڑھتے تھے بہت لوگوں کو اس کی کشش محسوس ہوتی تھی۔ 1926 میں وہ حج پہ گئے، اور اسی زمانے میں ہندوستان سے خلافت کمیٹی کے لوگ بھی گئے تھے، مولانا محمد علی جوہر گئے تھے، مولانا شوکت علی رامپوری، یہ رامپور کے حضرات گئے تھے، مولانا ظفر علی خان، سید سلیمان ندوی، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ، یہ سارے لوگ اس سال گئے تھے۔ مولانا محمد صورتی صاحب رحمۃ اللہ بھی وہاں حاضر ہوئے تھے، تو اس لیے سید طلحہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس سال میں حج کیا۔